بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرامن انقلاب کا راستہ۔ سوال: ذیل میں دو شبہات پیش کرتا ہوں، براہ کرم صحیح نظریات کی توضیح فرما کر انہیں صاف کر دیجیے۔ نمبر 1، ترجمہ القرآن کے گزشتہ سے پیوستہ پرچے میں ایک سائل کا سوال شائع ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی منظم اسٹیٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک منظم اسٹیٹ تھا، اور انہوں نے جب ریاست کو اقتدار کلی منتقل کرنے پر آمادہ پایا تو اسے بڑھ کر قبول کر لیا، اور یہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا کہ پہلے مومنین صالحین کی ایک جماعت تیار کریں۔ کہ آج بھی جبکہ اسٹیٹ اس دور سے کئی گنا زیادہ ہمہ گیر ہو چکا ہے، اس قسم کا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس سے مجھے پورا اطمینان نہیں ہوا۔ یہ خط اور اس کا جواب اس مجموعے کے آخر میں باب میں ہمہ گیر ریاست میں تحریک اسلامی کا طریقہ کار کے زیر عنوان درج ہے۔ مجھے یہ دریافت کرنا ہے کہ ہم کو حضرت یوسف علیہ السلام کا اتباع کرنا ہی کیوں چاہیے؟ ہمارے لیے تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ واجب الاتباع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی بادشاہت کی پیشکش کو رد کر کے اپنے خطوط پر جداگانہ ریاست کی تعمیر و تشکیل کا کام جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، اور ہمارے لیے بھی طریقہ کار اب بھی یہی ہے۔ واضح فرمائیے کہ میری یہ رائے کس حد تک صحیح یا غلط ہے۔ نمبر 2، آپ نے یہ بھی تحریر فرمایا کہ کسی مرحلے پر اگر ایسے آثار پیدا ہو جائیں کہ موجود الوقت دستوری طریقوں سے نظام باطل کو اپنے اصول پر ڈھالا جا سکے تو ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں تعامل نہ ہوگا۔ اس جملے میں لوگوں میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ جماعت اسلامی بھی ایک حد تک اسمبلی میں آنے کے لیے تیار ہے اور الیکشن کو جائز سمجھتی ہے۔ اس معاملے میں جماعتی مسئلے کی توضیح فرمائیے۔ جواب: ہمارے لیے سارے انبیاء علیہ السلام واجب الاتباع ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی ہدایت تھی کہ اسی طریقے پر چلیں جو تمام انبیاء کا طریقہ تھا۔ جب قرآن کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ کسی معاملے میں کسی نبی نے کوئی خاص طرز عمل اختیار کیا تھا اور قرآن نے اس طریقہ کار کو منسوخ بھی نہیں قرار دیا ہو تو وہ ایسا ہی دینی طریقہ کار ہے جیسے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بادشاہی پیش کی گئی تھی وہ اس شرط کے ساتھ مشروع تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو اور اس کی تبلیغ کو چھوڑ دیں تو ہم سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ یہ بات اگر یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی پیش کی جاتی تو وہ بھی اسی طرح اس پر لعنت بھیجتے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت بھیجی، اور ہم بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اختیارات پیش کیے گئے تھے وہ غیر مشروط اور غیر محدود تھے، اور ان کے قبول کر لینے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ اقتدار حاصل ہو رہا تھا کہ ملک کے نظام کو اس ڈھنگ پر چلائیں جو دین حق کے مطابق ہو۔ یہ چیز اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے قبول کر لیتے، اور خام خواہ لڑ کر ہی وہ چیز حاصل کرنے پر اصرار نہ کرتے جو بغیر لڑے پیش کی جا رہی ہو۔ اسی طرح کبھی ہم کو اگر یہ موقع توقع ہو کہ ہم رائے عام کی تائید سے نظام حکومت پر اس طرح قابض ہو سکیں گے کہ اس کو خالص اسلامی دستور پر چلا سکے تو ہمیں بھی اس کے قبول کرنے میں کوئی تعامل نہ ہوگا۔ نمبر 2، الیکشن لڑنا اور اسمبلی میں جانا اگر اس غرض کے لیے ہو کہ غیر اسلامی دستور کے تحت لادینی جمہوری ریاست کے نظام کو چلایا جائے تو یہ ہمارے عقیدہ توحید اور ہمارے دین کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کسی وقت ہم ملک کی رائے ہم کو اس حد تک اپنے عقیدہ و مسلک سے متفق پائیں کہ ہمیں یہ موقع ہو کہ عظیم الشان اکثریت کی تائید سے ہم ملک کا دستور حکومت تبدیل کر سکیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے کام نہ کر لیں۔ جو چیز لڑے بغیر سیدھے طریقے سے حاصل ہو سکتی ہو اس کو خام کا ٹیڑھی انگلی ہی سے نکالنے کا ہم کوئی شریعت نے حکم نہیں دیا ہے، مگر یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم یہ طریقہ کار صرف اس صورت میں اختیار کریں گے جبکہ اولاً ملک میں ایسے حالات پیدا ہو چکے ہوں کہ محض رائے عام کا کسی نظام کے لیے ہموار ہو جانا ہی عملاً اس نظام کے قائم ہونے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ ثانیاً، ہم اپنی دعوت و تبلیغ سے باشندگان ملک کی بہت بڑی اکثریت کو اپنا ہم خیال بنا چکے ہوں، اور غیر اسلامی نظام کے بجائے اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے ملک میں عام تقاضا پیدا ہو چکا ہو۔ ثالثاً، انتخابات غیر اسلامی دستور کے تحت نہ ہوں بلکہ بنائے انتخاب ہی کہ یہ مسئلہ ہو کہ ملک کا آئندہ نظام کس دستور پر قائم کیا جائے۔